الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بڑا ایک اہم سوال ہے رمضان میں زکوٰۃ کے متعلق کہ آیا زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو اپنی فیملی میں آدمی تقسیم کر سکتا ہے کہ نہیں تقسیم کر سکتا؟ تو دوستو، اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور تفصیل کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے گھر کے لوگ، پہلے ایک اصول یاد رکھیں، جن لوگوں کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، جن لوگوں کا خرچہ آپ کے ذمے ہے، آپ جس کے کفیل ہیں، اللہ اسلام نے آپ پر جن کے نان نفقے کی ذمہ داری ڈالی ہے، ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ سمجھے؟ پہلے آپ جن کے نان نفقے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری دو طرح کی ہے۔ آپ کے ذمہ داری میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے تو لوگ وہ ہیں اپنے اولاد، ماں باپ، اپنے گھر کے لوگ، جن کی کفالت اور جن کی روزی روٹی کی ذمہ داری شرعاً نے آپ پر ڈالی ہے۔ ایک یہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں، یہ بہت دوسری شک بڑی اہم ہے، سمجھے اس کو۔ دوسرے وہ ہیں کہ جن کے نان نفقے کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کی مجبوری کی بنا پر آپ نے ان کی ذمہ داری، ان کا بوجھا اٹھا لیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ شرعاً آپ کے اوپر آپ ان کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن آپ نے ان کو مجبور، بے سہارا سمجھ کر کے آپ نے ان کی ذمہ داری اپنے سے اٹھا لی تھی، ہم ان کا بوجھا اٹھائیں گے۔ یہ دو ہو گئی۔ پہلے وہ لوگ فیملی ممبر شرعاً جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ہو سکتا ہے آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کے گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہوں، تو عرفاً خصوصاً ہمارے بر صغیر کا جو مزاج ہے، جب تک چھوٹے بھائی بہن اپنے پیر پر کھڑے نہ ہو جائیں، بہنوں کی شادی نہ ہو جائے، تب تک ٹوٹل ان کا ذمہ دار باپ کے بعد بھائی ہی، بڑا بھائی ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ تو جن کی ذمہ داری شرعاً آپ کے اوپر ہے، ان کو تو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اپنے مال کی، تو گویا آپ خود ہی استعمال کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو ان کو تو زکوٰۃ اکثر اہل علم یا جمہور علماء کے نزدیک ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھیے گا، بڑی اہم، کہ ان لوگوں پر، ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے بھائی بہن جو چھوٹے آپ کے بھی ماتحتی میں ہیں، شادی نہیں ہوئی، آپ کی زیر نگراں ہیں، ایسے لوگوں پر جو آپ اپنی محنت مزدوری کمائی خرچ کرتے ہیں، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اور ان کے لیے روزی روٹی کے لیے محنت کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اور کہاں مل سکتا ہے؟ صحیح ابن حبان کی روایت، نبی علیہ السلام ایک موقع پر جنگ میں کہیں بہت بڑا لشکر بھیجے تھے جہاد کے لیے، مجاہدین چلے گئے۔ ایک دن ظہر کے بعد نبی علیہ السلام دوپہر کو اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نہایت ہٹا کٹا، صحت مند، تندرست، دھوپ میں بیچارہ چلا جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب اس کی صحت، تندرستی، اس کی جان، جسم دیکھا، تو آپس میں ملامت کرنے لگے، یہ بیوقوف انسان یہاں گھوم رہا ہے، ان کان خرجا، اگر جہاد میں گیا ہوتا تو شاید اسلام کا بہت بڑا کام، بڑی خدمت کرتا، یہ کوئی دشمن اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ بڑی ملامت کی۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے فرمایا سنو، اس وقت ساری تم لوگ مسجد میں سائے میں بیٹھے ہو، ساری دنیا گھر میں ہے، یہ نوجوان بیچارہ نکلا ہوا ہے، جا رہا ہے، ابھی اس طرح سے ملامت نہ کرو۔ ان کان خرج یسعی علی ابوین شیخین کبیرین یا علی ابویہ شیخین کبیرین، اگر یہ نوجوان اس وقت اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو رزق حلال کا، ماں باپ کے لیے رزق حلال کا انتظام کرے،
فہو المجاہد فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر عمل کر رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت۔ پھر آپ نے فرمایا ان کانا خراجا، اگر یہ اس لیے نکلا ہوا ہے کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے روزی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، یہ ملامت کے لائق نہیں، تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب دے رہا ہے۔ نمبر 3، اگر یہ انسان اس لیے نکلا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنے کے بجائے محنت کر کے کھائے اور اہل وال کو کھلائے، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ تو دوستو، ذرہ برابر اپنے ماتحتین جو ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے میں اور ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے میں انسان کو ذرہ برابر کوتاہی لاپرواہی نہیں، جتنی محنت کرتا ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پیسہ بھی ماں باپ انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ ان کے لیے تو زکوٰۃ نہیں۔ رہی بات ذمہ داری، جو دوسرے ماتحتین ہمارے ہیں کہ ہمارے ذمے ان کا رزق نہیں ہے، کوئی رزق نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوری کو دیکھ کر کے بے سہارا ہونے کی وجہ سے رحم آیا، آپ نے ان کی کفالت لے لی۔ آؤ ہم تمہارے، اگر آپ نے اس طرح سے کفالت لے لی ہے، 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی یا کسی یتیم کو یا کسی غریب کو آپ نے لے لیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نے بھائی کے بچے کو لے لیا ہے، بہن کے بچے کو لے لیا ہے، ماموں کے بچے کو لے لیا ہے تاکہ ذرا ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے، تو اگر اس طرح سے آپ لوگوں کی کفالت کرتے ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ ان پر خرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ یہ 2 شکل ہو گئی۔ یہاں ایک چیز اور آپ کو بتائیں جو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ نقطہ ذرا یاد رکھیے گا اور اس کو جتنا زیادہ ہو عام کریں۔ ایک زکوٰۃ کا فنڈ ہے، زکوٰۃ کا، یہ زکوٰۃ مستحقین کا حق ہے۔ آپ کے جو رشتہ دار، جو قرابت دار جن پر آپ کا نفقہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بہنوئی ہو، شادی شدہ بہن ہو، بھانجے ہوں، آپ کا چچا ہو، ماموں ہو، پھوپھی ہو، ان لوگوں کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی ہے۔ اور یہاں صلہ رحمی میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھو دوستو۔ نمبر 1، اگر وہ زکوٰۃ، رشتہ کافی نہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تب انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ 8 مصارف جو ہیں، اگر ان میں سے کہ کوئی ایک درجے کسی ایک درجے کے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، محتاج ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ رشتہ دار کو دے سکتے ہیں۔ بھائی ہو، جو بھائی الگ ہو گیا، ہمارا کوئی اس کے اوپر ہماری ذمہ داری نہیں، آپ وہ خود کفیل ہے، لیکن اللہ نہ کرے غریب ہو گیا تو آپ زکوٰۃ دینا چاہیں اس کو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ، زکوٰۃ دیں ایسے رشتہ داروں کو۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، جن رشتہ داروں کی کفالت اور کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، ایسے رشتہ داروں کو زکوٰۃ آپ دیں، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، غریبوں میں شامل ہوں، فقیروں محتاجوں یا انما الصدقات کے اندر جو 8 قسم کے لوگ ہیں ان میں شامل ہوں۔ لیکن ایک یہاں بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے گا، اکثر لوگ ذرا نظر انداز کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں، رشتہ دار یا غریب اور مسکین، صرف آپ زکوٰۃ ان کو دے دیں، اسی سے ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہی سب سے بڑی مشکل ہے۔ آج انسان غریبوں کو زکوٰۃ دے دیا، رشتہ داروں کو، اب سمجھتا ہے میں نے پورا حق ادا کر دیا، اب سال بھر خاموش رہتا ہے۔ نہیں، یہی چیز یاد رکھنا دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے علاوہ غریبوں کا اور رشتہ داروں کا ہمارے اوپر اللہ نے حق مقرر کیا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کا تمہارے اوپر حق مقرر کیا ہے۔ گرچہ آپ زکوٰۃ دے چکے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا آپ کھاتے پیتے ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جمع پوجی نہیں ہے، ہر حال میں جو کچھ آپ کی آمدنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رشتہ داروں کا حق رکھا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، رشتہ دار، قرابت دار، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کا حق ادا کرو۔ تو زکوٰۃ سے بھی آپ مدد کریں مسکینوں کی، اور اگر قرابت دار غریب ہیں، مسکین ہیں، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ ان کا اپنے مال سے، اپنے رزق حلال سے
سال بھر ان کا تعاون کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی قرابت دار، رشتہ دار، مسکین اور محتاج، ان لوگوں پہ کا حق اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے کہ اگر وہ بھوکے ہیں، ضرورت ہے، تو ہم ان کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال سے، اپنے رزق حلال سے ان کا تعاون کیا کریں اور مدد کیا کریں۔ اور دوستو ایک چیز یاد رکھنا، واللہ صرف ایک حدیث آپ سن لے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا؟ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ اللہ اکبر۔ وہ میرا امتی مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ خود پیٹ بھر کر کے کھائے سوئے اور پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اتنا بڑا حق رکھا ہے دوستو پڑوسیوں کا، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان عام صدقہ لوگوں کو دیتا ہے تو سب صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر عام نفلی صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ ہم اپنے رشتے ناتے اور ان تمام لوگوں کو اگر محتاج مسکین ہیں زکوٰۃ کے فنڈ سے مدد کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے صدقات اور خیرات کے ذریعے ہمیشہ ان کا ہم تعاون کرتے رہیں اور ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کا بڑا حق رکھا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز اور بتائیں جو بڑی لاپرواہی تھوڑی سی ہو جاتی ہے دوستو، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ رشتہ دار سب سے بڑا صدقہ، سب سے بہترین امر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصدقۃ علی ذی الرحم القاشع۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، آج رشتہ داروں کے ساتھ ہم بھلائی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھلائی کریں تاکہ ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ درست رہے۔ اب کبھی رشتہ دار اگر خر دماغ ہے، بد دماغ ہے، ناسمجھ اجٹ ہے، تو آپ کے سارے احسانات کو فراموش کر کے آپ کی مخالفت کرتا، شکوہ شکایت، گالی گلوچ، غیبت چغلی کرتا رہتا ہے، آپ سے لڑتا ہے، آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں سب سے بڑا صدقہ، صدقہ نہیں، سب سے بڑا صدقہ کون ہے؟ علی ذی الرحم القاشع۔ ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، شکوہ شکایت کرنے والے رشتہ دار کو اپنا صدقہ دینا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اس سے افضل کوئی صدقہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی لیے اس حدیث کو ذرا یاد کریں دوستو۔ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ آج رشتہ داروں کے ساتھ یہی معاملہ، تھوڑا سا انہوں نے کوئی ہماری شکایت شروع کر دی، ہم ساری صلہ رحمی بند کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ معلوم پڑتا، آپ تو کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، لیکن کب تک کرتے رہیں؟ معلوم پڑتا ہے کہ جتنے اجٹ قسم کے ان لوگ تھے سب ہماری رشتے میں آ گئے ہیں، سارے بدماش بد دماغ جتنے تھے، معلوم پڑتا ہے اللہ نے سب ہماری رشتے ہمارے نصیب میں رکھا ہے۔ اتنے بدماش ہیں، اصلہم ویقطعونی، میں ان کو جوڑتا ہوں وہ ہم کو کاٹتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں اسے منع کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں ہماری بے عزتی کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، تو ایسے ظالم رشتہ داروں کے ساتھ کب تک ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں اور کب تک ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں؟ اللہ کے رسول نے ساتھ میں، اچھا تم صلہ رحمی کرتے ہو، تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول میں تنگ آ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، اس کا مطلب کہ تم نے ان کی منہ پر اپنے حسن سلوک اور اپنے صلہ رحمی اور اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے تم نے ان کے منہ پر گرم راکھ پھینک دی، محاورہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کی قسم تم کو پتہ نہیں ہے، تمہارے ظالم رشتہ دار جب سے تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ایک فرشتے کو تمہارے ساتھ مسلط کر دیا ہے، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو دوستو رشتے ناتے کو جو نبھانا ہے اور جو صلہ رحمی کرنی ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہاں وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے تب ہم دیں۔ قرآن پاک ابتدائی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے نبی آپ کسی کے ساتھ کبھی احسان اس نیت سے نہ کریں کہ آپ کو وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کو اور دے گا، نہیں،
یہ نیت ہی نہ ہو، آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہاں رب نے اس کے ساتھ احسان کرنے کو حکم دیا ہے، ہم احسان کرتے ہیں، چاہے ہمارے احسان کا بدلہ برائی سے دے یا بھلائی سے دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رشتے داروں کا جو مسئلہ ہے نہایت نازک ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، ہر قدم پر ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔